آج بجائے قواعد یہ کوٹری کی بات ہو رہی ہے. تو میں بڑے تعجب سے میں نے کہا اچھا سرکار، کیونکہ اس وقت آپ کے قصائد چل رہے تھے وہاں پر. یہ جو گوہر گوہر پکاروں میں مولا، یہ پڑھتی تھیں خواتین. سرکار فرماتے تھے کہ یہ پڑھو. یاد ہے آپ کو؟ جو نیچے تک پھر ہم تک آیا تھا، جب ہم نے سنا. یہ والا قصیدہ جی سرکار. تو مجھے تو نہیں پتا تھا آپ کا کلام ہے یہ. تم نے بھی سنا تھا صاحبہ؟ ہاں ہاں ہاں. کھلا ہوا ہے. وہ جب بھی سرکار کے پاس آ کے بیٹھتی تھی نا، ہاں تو اس کے پیپر میں لکھا ہوا تھا وہ قصیدہ. تو سرکار ہر وقت سے وہ قصیدہ سنتے تھے، ہر وقت. ہر بار. جتنی دفعہ وہ سامنے آ کے بیٹھتی تھی نا، سرکار بولتے تھے چل یہ قصیدہ پڑھ. واہ واہ. سید یہ کرم نوازی، جب میرے کانوں نے یہ قصیدہ سنا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کا ہے کلام. اچھا. تو میں نیچے آستانے میں باہر دوڑ کے صحن میں گیا، جب بڑے زور سے قصیدے کی آوازیں آ رہی سرکار کے کمرے سے. ہاں خواتین بچیاں پڑھ رہی. ہاں. بڑے غور سے میں سنا، گوہر گوہر پکاروں میں مولا. بڑا دل خوش ہوا کہ زبردست کلام سرکار کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہے، سرکار کے روم سے آواز آ رہی. تو میں نے فرمائش بھیجی اندر کسی لڑکی کے ذریعے کہ جیسے یہ ختم ہوگا تو مجھے لکھ کے یہ دینا ہے، میرا نام لے کے بھلے لڑکیوں سے کہنا کہ مجھے یہ کلام دیں. تو پھر اس کے بعد ہم 1-2 دن کے بعد وہیں صحن میں بیٹھ کے یہ پڑھ رہے. تو اوپر سے پھر وہ ٹیلی فون پہ اکرام بھائی کا فوراً میسج آیا اوپر سے کہ اس کو بولو کہ یہاں قریب آ کے پڑھیں. یعنی بالکل آستانے کے نیچے جو حصہ تھا وہاں، میں دور پڑھ رہا تھا. تو اس سے بڑی دل کو پذیرائی ملی. اسی طرح پھر اور کوئی آپ کا کلام تھا، ہر قطرہ خون، شاید یہ والا کلام. میں ایک مرتبہ جب یہاں سے لے کے گیا آپ سے لکھوا کے، دل پہ لکھا ہوگا، اور یہ بھی یہیں پڑھتے تھے ہم. اس کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا تھا کہ مقبول بارگاہ ہے، بے شک دل پہ لکھا ہے گو. دل پہ لکھا ہے گو. سبحان اللہ. کیا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے وہ الفاظ ہمیں عطا کیے. اور ہم نے سرکار نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کس کا کلام ہے؟ تو وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ حافظ ندیم کا. یہ لوگ یہی سمجھتے تھے میں پڑھ رہا ہوں تو شاید میرا ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ یونس کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ یونس کا ہی کلام ہوگا. تو اس بات سے لڑکیوں نے آ کے بتایا کہ یہ جو کلام ہے یہ سیدی سرکار اس طرح پوچھ رہے تھے. اور سرکار، میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم نے میرا نام کیوں لیا؟ میں غصہ کرنے لگا. نہیں کہہ رہی ہیں تو سنو تو صحیح. جیسے ہی ہم نے کہا تو سرکار نے کہا نہیں، حافظ ندیم نہیں، یہ صرف یونس کا کلام ہو سکتا ہے. تو سیدی آپ کے کلام میں وہ جو ایک رنگ ہے، وہ تو پہلے سے سرکار کرم فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھو. جیسے وہ واقعہ سرکار کا ہی رنگ ڈالا ہوا ہے. بے شک آپ کے ہر کلام میں کوئی نہ کوئی واردات، کوئی نہ کوئی بات ہے. جیسے سرکار 93 میں جب یہاں ظاہری طور پر تشریف لائے بریڈ فورڈ میں، آپ ناشتہ لے کر سرکار کے پلنگ پر آتے ہیں، صبح صبح کا وقت ہے. تو سرکار وہ سائڈ میں رکھ کے ٹرے اور فرماتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ، پہلے ناشتہ کرتے ہیں بعد میں، پہلے بات. تو وہ میں وہیں پر موجود ہوں، آپ تشریف فرما ہو گئے. سرکار نے کہا اوپر آپ کو بیڈ پہ بیٹھو. تو اس کے بعد سرکار نے سنایا کہ ہمیں دکھایا گیا، جس انداز میں بھی کہا کہ ہم نے دیکھا آنے والے وقت کو کہ ایک طوفان آئے گا جس میں بڑی تباہی ہوگی اور لوگ جو ہیں مریں گے، اور اتنی زوردار ہوائیں ہوں گی کہ وہ لوگ درختوں سے چمٹیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں ہوا سے. تو درخت بھی اکھڑ کے اوپر 2-2 4-4 منزلہ بلڈنگوں سے ٹکرائیں گے. پھر لوگ بسوں میں چڑھیں گے، پھر ٹرکوں میں چڑھ جائیں گے کہ ہم زیادہ وجہ سے وزن کی وجہ سے بچ جائیں گے. لیکن وہ ٹرک اور بسیں، سرکار نے کہا وہ ٹکرائیں گی بلڈنگ میں اوپر جا کے اور خون کے فوارے نکلیں گے. لیکن ہم پھر اچانک فرمایا لیکن ہم نے دیکھا ہمارا بچہ بھی اگر کمزور سا، وہ گھبرا ضرور رہا ہے ادھر ادھر طوفان دیکھ کے، خون دیکھ کے، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہے. مسکرا کے فرما رہے ہیں کہ اس کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں کو. وہ صرف ہاتھ پاؤں مار کے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کو زمین نے پکڑا ہوا. تو آپ کے قصیدے میں وہی بات آ گئی، وہ جو آیا کہ باقی جو بچا وہ صرف تیری عنایت سے بچے گا، طوفان یکایک سے. تو پھر اس کی حالانکہ ایک تعبیر آپ نے بعد میں جو بتائی وہ خواب تھا. اس میں مشاہدہ ہوا آپ کو، ایک سفینہ ہے سرکار کا اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک طوفان آ جاتا ہے اور وہ ڈاماڈول ہونے لگتا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور لہر آتی ہے جس میں سب کی سب ہزاروں کی غائب ہو جاتی ہے، لے جاتی ہے. لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن جن کو سرکار نے بچانا ہوا ہے وہ وہاں پر ہی ہیں سرکار کے ساتھ. تو یہ قافلہ امام مہدی سرکار گور شاہی نے جو تشکیل فرمایا، اس کا سرکار نے، میں سمجھتا ہوں سرکار مجھے معاف فرمائے، میں کم ہی لفظ بولوں گا، ساری باتیں میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ سرکار نے پہلے سے ہم لوگوں کو رخ بنایا اس قافلے میں شامل رہنا. وہ جو یہ لفظ تھے کہ ہمیں یونس والے، جو میں عرض کر رہا تھا واقعہ، وہ جو بیچ میں بات رہ گئی کہ سرکار کہنے لگے ہمارے سچے لوگ دیکھنا چاہتے ہو وہ یونس والے. تو میں نے پوچھا تھا، کیونکہ سرکار سیدی یہ ہوا، یہ وجہ تھی پوچھنے کی
کئی دفعہ یہ لوگ آتے تنویر کے گھر والے، اور ہمارا پورا ملیر میں وہاں پر کافی یہ سلسلہ چل رہا تھا، سرکار کے قصائد کی محفل، انجمن والوں سے بہت زبردست تنازع، تو یہ آتے تھے اس کا، تو ان کے گھر پہ ہی ہمارا مرکز تھا تنویر۔ جب یہ لوگ لائن میں دور کھڑے ہوئے، میں بالکل سرکار کے قریب کھڑا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی سرکار کی نظر پڑتی ہے ان لوگوں پر تو کہتے ہیں کہ یہ یونس والے ہیں نا، اچھا، حالانکہ تو جان پہچان میں وہ ہی تو تھے؟ ملیر کے لوگ، ہاں، لیکن وہ کیا تھا کہ وہ ادا میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یونس والے مشہور تھے نا انجمن میں، کہ جو گہر کر رہے ہیں، جو سارا ذکر سرکار کی ذات کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ آتے تھے ہوٹل میں، پھر سرکار کی نشستیں ہوتی تھیں، وہاں سے یہ بات پھیل چکی تھی کہ یونس والے، انجمن والوں نے اس کو نام دیا ہوا تھا یونس والا گروپ، کہ یہ عاشقین کا ٹولہ بعد میں نام ہوا، لیکن اندر خانے وہ یونس والے مانے جاتے تھے، کیونکہ آپ تشریف لاتے، فرحان ہوٹل میں نشست ہوتی، وہاں سے لوگوں کا ایمان یہ بنتا کہ بس صرف سرکار، تو اس وجہ سے جب یہ ادا ہوئی، سرکار نے کہا یہ یونس والے نا، ان کو بولو ادھر سائڈ میں بیٹھ جائیں، بعد میں بات کریں گے ان سے، تو اس وجہ سے جب میں نے یہ ایک دم موقع دیکھا، جب سرکار نے کہا نا ہمارے سچے لوگوں کو جاننا چاہتے ہو تو وہ یونس والے، تو میں نے پوچھ لیا کہ سرکار اس میں کیا راز ہے، یہ بھی تو دیوانے آپ کے لگتے ہیں، بن کے مست ملنگ رہیں گے اور سب آپ کے اوپر واری ہیں، ہوں، تو سرکار اس میں کیا راز ہے، تو مسکرا کے فرمایا نا کہ میرے اندر جس سے توفیق الہی بھی ہے، اس طفل نوری بھی ہے، اور میں اس میں ذات دیتا ہوں، اب جس کے اندر بھی اس میں ذات جاتا ہے، جس کو بھی میں ذکر دیتا ہوں وہ لپکتا ہے میری طرف، اسے خبر نہیں ہے کہ وہ اس میں ذات اس کو میرے پیچھے دوڑا رہا ہے، جو اس کے اندر ہے، لیکن جب اس کے اندر سے اس میں ذات نکل جائے گا کہے گا کون غور شاہی، کیونکہ میری ذات سے تعلق نہیں جوڑا، اس میں ذات کی وجہ سے بھاگ رہا ہے پیچھے، لیکن فرمایا یونس کے اندر نہ طفل نوری نہ جس سے توفیق الہی، اس کے اندر تو ہمارے جلوے ہیں وہاں پر، تو جو اس کے ساتھ لگے ہوئے وہ وہی ہوں گے نا جو گوہر والے ہوں گے، تو یہ تصدیقیں غیبت سے پہلے کی صاحبہ میں بتا رہا ہوں، یہ سرکار کوٹری میں بیان فرما رہے ہیں، کبھی سفر میں بیان فرما رہے ہیں، تو سیدی کتنا بڑا سرکار کا احسان، کہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، جی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب یہ نئی لگی آپ کے ہمارے حلقے میں آئیں، ظاہری بات ہے طوفان ادھر ادھر کا بکواس لوگوں سے سنتے پریشان تو ہوتا ہے ذہن، لیکن جب یہ محبت میں گوھر شاہی میں آئیں کہ چلو ایک دفعہ سیدی سے ملو تو صحیح، مل کے ہی ابھی وہیں پر رونا شروع کر دیا انہوں نے، ان کو سرکار نے وہ جلوہ دکھایا، جب ملاقات ہوئی تھی؟ جب ملاقات ہوئی ان کو گلستان جوہر میں یہ تشریف لائی ہیں، اور وہاں نیچے کچھ تھیں، اوپر آپ سے ملنے کے چند منٹ کے بعد میں چائے وغیرہ جب پانی لے کے گیا ہوں، ان کی کیفیت بدلی ہوئی، رو رہی ہیں، اس کے بعد انہوں نے خود بتایا کہ وہ تو سرکار نے ان کے سامنے ایسا کر دیا کہ گفتگو کرتے ہی کرتے چہرہ بدل رہا ہے، کبھی رخسار ریاض والا چہرہ سامنے آ رہا ہے، اور پھر کبھی سائیڈ میں سے دیکھ رہی ہیں تو یہ یونس نظر آ رہے ہیں، ادھر چہرہ کر رہے ہیں تو مکمل سرکار کا وہ نظر آ رہا ہے، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے بچہ، یہ بریڈ فورڈ سے آیا پہلی مرتبہ، مزمل بھائی کا بیٹا، اور اس کو کھلی آنکھوں سے سرکار نے اپنا چہرہ مبارک کا دیدار کرایا، وہ یونس سے مل رہا ہے، یونس کی گفتگو ہو رہی ہے، نشست ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، اور اچانک اس کو جو ہے حجابات اڑ جاتے ہیں، سامنے جو ہے سرکار اپنا رخسار ریاض والا جلوے سے نواز رہے ہیں، جی ڈی بھائی بیٹھے، اور بے شمار کتنے واقعات، میں سمجھتا ہوں یہ سب سرکار نے ہم جیسے خبیثوں کی کمزور لوگوں کے لیے کرم نوازی فرمائی کہ ایمان سہارا بنے، ایمان مضبوط کرنے ان کا کا۔ ایمان مضبوط رہے، کیونکہ وہ بات مالک ختم کرتا ہوں گفتگو کر کے کہ جو سرکار کی ایک سفر کی جو مجھے بار بار ادا ذہن میں آتی ہے، اتنا بڑا کرم ہے، یہ شکر ہے، وہ لمحہ پورا ایسا ہے جیسے میرے آنکھوں کے سامنے وہ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے لمحے سرکار نے ہی عطا کیے ہوں گے جو ذہن میں ہیں، کہ انگلی اٹھا کے اچانک گفتگو کرتے کرتے نشستوں کی بات ہو رہی ہے، ملتان سے نشست کر کے چلے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں، لوگوں کے سوال پہ بات، اچانک سرکار فرماتے ہیں استاد یاد رکھنا، یہ من دون اللہ اور غیر اللہ کی بات بتائی ایک تو فوراً، کہ یہ جو ابھی بحث ہوتی ہے، یہ وہابی دیوبندی جو کہتے ہیں یہ ولیوں کو غیر اللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہاں لفظ ہے من دون اللہ کے، جو بتوں کے لیے آیا تھا کہ وہ اللہ سے علاوہ چیز ہے، اللہ نہیں ان میں، لیکن اولیاء اللہ میں اللہ ہوتا ہے، ان کو غیر اللہ نہیں کہہ سکتے تم، یہ بات سمجھا کے اچانک فرمایا کہ ڈیوٹی پر یاد رکھنا استاد، اور انگلی جتا کر کہا ایک وقت میں ایک ہی کو ڈیوٹی پر رب بٹھائے گا نا، تو وہ تو نہیں لڑاتا، جب وہ لوگوں کو نوازنے کے لیے کسی ایک کو بٹھائے گا تو بس یاد رکھنا کہ شیطان تجھے شراب اور گناہ جو تو سمجھ رہا ہے اس سے گمراہ کرے گا، نہیں، ان گناہوں کی پرواہ نہیں کرنا، اس کی پرواہ کرنا جس کو ڈیوٹی پہ بٹھائے، کہ اس سے تجھے بدگمان کرے گا تاکہ تیری زندگی برباد ہو، تو سیدی سرکار کا کتنا لمحہ لمحہ احسان اس دور میں رہا جو غیبت سے پہلے کا دور ہم سمجھتے ہیں، اور اس میں ہماری تعمیر فرمائی، رخ عطا کیا ہم کو، مجھے بذات خود فرما دیا کہ بھئی تیری بنتی ہے کہ نہیں،
یہ سب سہارے بنائے سرکار آپ کے کرم سے، اور پھر آپ نے ہم کو جس محبت سے نوازا، آپ نے نہ کبھی داڑھی بڑھائی، نہ کبھی آپ نے شلوار قمیض اپنائی، پہلے تو آپ آرام سے پہن لیتے تھے اکثر، جب اس قافلے کو آپ نے چلایا تو الٹا یہ کیا کہ کم کر دی وہ چیزیں، کیونکہ مکار لوگوں نے وہ چالاکیاں شروع کی، داڑیاں بڑھا کے، امامے پہن کے، اپنا رخ، لوگوں کا رخ اپنی طرف کرنے کے لیے سرکار کی نقل کرنے کی کوششیں بھی مکاروں نے کی۔ یعنی کہ ہمارا مشرب بھی تو یہ ہے نا جی سر، کہ مشک آنس خود بگوید حق رے، نہ کہ عطار بگوید۔ بے شک، اگر کوئی حق ہے تو نظر آئے گا نا، حق ہے، داڑھی کی آڑ میں کیوں بیٹھے، آئے ہائے، یہی تو زیادہ ہے، شلوار قمیض کی آڑ میں کیوں بیٹھے، اللہ جو ہے دیکھو۔ اللہ رے، اس لیے ہم تو بے پرواہ ہو کے گالیاں والیاں بھی دے دیتے ہیں، زبان بھی جو ہے وہ بازاری بول دیتے ہیں بے شک، کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس طرح کی۔ بے شک آپ نے یہی کیا ہے، ربی اس لیے کہ جو بھی آئے وہ سرکار کی وجہ سے آئے، بے شک، بے شک سیدی، اس لیے نہ آئے کہ بھئی ان کی تو بڑی اچھی داڑھی ہے، بڑے اچھے کپڑے ہیں، بڑے اچھا سب کچھ ہے، یہ گفتگو بڑی ملائم ہے، جی نہیں، صرف سرکار کی خاطر آئے۔ حق ہے سرکار، سرکار کی ہی خاطر جمع ہوئے ہیں بھائی۔ لیکن اس کے باوجود بھی منافقین تو آ گئے، جی سرکار، آنا ہی تھا مطلب سرکار، پرست دنیا دار لوگ۔ بے شک، نیت ہوتی ہے نا ہر آدمی کی مختلف، جی سرکار، سارے کوئی اللہ کو پانے کے لیے تو نہیں آتے، نہ سارے سرکار کو پانے کے لیے آتے۔ بے شک، وہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے یہاں پر سورج چڑھا ہوا ہے، ہاں، چلو ہم بھی کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں، بالکل، اس وجہ سے۔ بے شک، گھر شاہی مرم سے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ایم ایف آئی کے نام پہ اسائلم کیا ہو اور نہ ہوا ہو، آج تک۔ میں اس کو بول رہا تھا سہیل کو کہ ایک آسان طریقہ ہے، تم ان کو بولو کہ تم ٹیڑھے ہو، عمران بھی ٹیڑھا ہے، تم بھی ٹیڑھے ہو، ہاں ہاں، پوچھو ان سے، یہ ایکسپرٹ بیٹھے نہیں، ہاں فوراً ہو جائے گا تمہارا بھی اس کا۔ ساری زندگی کیا کیا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پتہ ہے دین الہی کیا کہتی ہے کتاب؟ اس دور کے لیے، غیبت کے بعد کے دور کے لیے کہا کہ جس نے ساری زندگی کتے جیسی بسر کی، اور آخر میں، یہ آخری ہے نا دور، اس دور کے لیے فرمایا ہے دین الہی میں کہ ساری زندگی کتے جیسی بسر کی، آخر میں امام مہدی اور جیزس سے محبت کر بیٹھا، ان کا ساتھ دے بیٹھا تو کتے سے قطمیر بن کے بخشا جائے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں سرکار کے، یہ بتا رہے ہیں کہ محبت کر بیٹھا، ساتھ دے بیٹھا، سے مراد یہ ہے کہ اسے حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کے پاس بیٹھا ہے، نہیں، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، بس وہ بیٹھ گیا، ساتھ دے بیٹھا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ سرکار کے ماننے والے ہو نا، تو فرمایا کہ تم لوگ اگر کوئی گناہ گار تمہاری مدد کر دیں، تمہارا ساتھ دے دیں، اس ٹولے میں شامل جو لوگ ہیں، اگر کوئی گناہ گار ان ٹولے والوں کی مدد کر دیں، ان کا ساتھ دے دیں، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کو بڑے بڑے مرتبوں سے نواز دے گا۔ یار جب تمہارا ساتھ دینے والوں کو اللہ مرتبوں سے نواز دے گا، گناہ گاروں کو، تو تم لوگوں کو کیا دے گا وہ جو سرکار کے ساتھ ہو؟ یہ مرتبے تو گناہ گاروں کو بانٹ دے گا وہ، تو تم کو کیا ملے گا؟ چھوٹی بات نہیں ہے نا۔
بس یار انسان کی پتہ نہیں تقدیر جو ہے وہ بڑا کھیل کھیلتی ہے. ہاں اب یہ تقدیر کے ہاتھوں جو بندہ رسوا ہوتا ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے. تقدیر اس وقت آگے بندے کو پکڑتی ہے جب وہ سرکار کے قبضے میں نہ ہو، جب سرکار کا دامن اس کے ہاتھوں میں نہ ہو تو پھر تقدیر آ جاتی ہے کہ چلو بھائی اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دو کہ تقدیر میں جہنم لکھی. اور اگر تیرے اوپر سرکار کا قبضہ ہے تیرے سینے پر، تیرے دل پر، پھر تقدیر میں جو بھی مرضی لکھا ہو مجال ہے تقدیر کی جو ہاتھ لگا دے. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند.